سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے جب دروازے جب بنوانے تھے تو کاریگروں کو کہا دور بنا کے لاؤ، یہاں لا کے خالی فٹنگ کر دینا، شور نہ ہو آقا کے پاس۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حجرے میں تو آپ مدفون ہیں، امی کے حجرے میں تو مدفون ہے نا، جب وہ دیکھتی کہ کوئی حجرے کے آس پاس مسجد کے اندر شور کر رہا ہے تو کسی کو بھیجتی اور پیغام دلواتی، دیکھو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ یہاں تم آوازیں بلند نہ کرو۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اگر تم نے یہاں آ کر بے ادبی کی۔ تو صحابہ کرام بہت ادب کا خیال رکھتے، اور اس کے بعد بہت سارے علماء محدثین، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جاتے ہوئے ڈرتے تھے، پیچھے سے سلام کر کے چلے جاتے تھے کہ میں اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں۔ فرماتے تھے کہ سیاہ کار کو ہمت نہیں ہوتی کہ آگے چلا جائے، اپنے بارے میں فرماتے ہیں بڑے شیخ الحدیث۔ اور آج ہم لوگ ایسے ہی منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ایک بات اور ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے، ایک کتاب ہے انوار البیان، ان کنہوں نے لکھی ہے؟ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے بیٹے ہیں مولانا عبداللہ برنی صاحب، مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں، مدرسہ ہے، بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا بنگلہ دیش کے ایک بزرگ ہیں روح الامین ان کا نام ہے، ان کو 88 دفعہ آقا کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے، اس پائے کے وہ بزرگ ہیں۔ ابھی جب حج پہ وہ گئے تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے وہ امتی بہت تکلیف دیتے ہیں، میرے دل کو دکھی کر دیتے ہیں، جو یہاں آ کر تصویریں کھینچتے ہیں۔ وضاحت کے ساتھ آقا نے فرمایا ہوا جس گھر میں تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تصویر بنانے والوں کو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہوگا۔ اور یہاں بجائے ادب کے ساتھ جانے کے یہ لوگ تصویریں کھینچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے ہی ویڈیو کیمرہ آن کر دیتے ہیں، اور کہ بس میرا پوز بھی آ جائے اور سنہری جالیاں بھی نظر آ جائیں تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں کہ میں بھی لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے پہ گیا تھا۔ اور کیا مقصد ہے؟ کچھ تو بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو روضہ رسول کی طرف، نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف اپنی پیٹ کر لیتے ہیں کہ سامنے والا میرا ساتھی میرا ایسے پوز لے کہ جالیاں بھی نظر آئیں اور میں بھی نظر آؤں۔ انتہا ہونی چاہیے کوئی، مطلب بے ادبی میں اتنا آگے نکل گئے۔ یہ فوٹوگرافر جا رہے ہیں یا نبی علیہ السلام کو سلام کا ہدیہ پیش کرنے جا رہے ہیں، درود کا ہدیہ پیش کرنے جا رہے ہیں، یا پکنک پوائنٹ ہے وہ موجہ شریف؟ پکنک کرنے کے لیے دنیا کے اور بھی مقامات اللہ نے بنائے ہیں، وہ تو ادب کی جگہ ہے، وہاں سے بھی اگر مردود واپس آ گئے پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تو یہ نبی علیہ السلام کا پیغام کا مفہوم ہے، تو وہاں جا کر ہم تصویریں نہ بنائیں، موبائل فون کو بند کر دیں، اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں۔ اور جس کو یہاں ان باتوں کا یقین نہیں آ رہا میرے بھائی، یا تو وہ اس روایت پر مان لے، ہے تو خواب کی بات، ان سے بھی جا کے پوچھ لے، مدینہ طیبہ پہنچے گا، عبداللہ برنی صاحب ان کا مدرسہ ہے، مشہور آدمی ہے، پوچھ لے، نہیں تو تھوڑا سا انتظار کر لے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے خود ہی پوچھ لیجیے گا کہ اللہ کے نبی جب ہم یہاں تصویریں کھینچتے تھے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی تھی؟ تو بہتر ہے کہ ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر وہاں آ کے ادب کے ساتھ جان ان کی نکلتی تھی کہ کیسے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور کسی کہنے والے نے کہا آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو۔ مواجہ شریف سے حاضری کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، اے زائر بیت نبی یاد رہے یہ بے قاعدہ جنبش لب یہاں بے ادبی ہے۔ آہستہ چلو، نگاہوں کو نیچا رکھو، آواز ہلکی ہو، یا نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ یاد رکھنا کہ یہاں پر زبان اور لبوں کی غیر ضروری حرکت بھی بے ادبی میں شمار ہو جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کیا شان ہے اللہ رے محبوب نبی کی، محبوب خدا ہے وہ جو محبوب نبی ہے، بجھ جائے تیرے چھینٹوں سے اے ابر کرم آگ، وہ آگ جو میرے سینے میں مدت سے لگی ہے۔ تو وہاں جب انسان جائے تو بڑے ادب اور محبت کے ساتھ، بے ادبی کسی انداز کی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو اور اعمال برباد ہو جائیں۔ اگر بتانا ہی ہے کہ ہم حج عمرہ کر کے آئے ہیں تو تصویر کی ضرورت ہے، حاجی کے اپنے نام کے ساتھ لکھوا دیں الحاج، کافی ہو جائے گا۔ بڑے لوگ لکھواتے ہیں حاجی صاحب،
پتہ تو لگے نا حج کر کے آئے. بھائی محبت کے ساتھ کرنا ہے، نبی علیہ السلام کو ادب کے ساتھ وہاں سامنا کرنا ہے. اسی طرح ہمارے اکابر نے بتایا کہ مدینہ طیبہ جا کر کوئی انسان بے ادبی نہ کرے. پورے شہر میں جتنے دن رہے اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے پرائم ٹائم دیا گیا ہے. اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے، زیادہ قرآن اور درود شریف میں وقت لگائے، اور کسی چیز کے اوپر تنقید نہ کرے کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہاں ایسا کیوں نہیں، وہاں ایسا کیوں ہے، یہ نیلا کیوں ہے، وہ ہرا کیوں ہے. کوئی ایسی بات نہ کرے. یہ تھوڑی بات ہے اللہ نے قبول کر لیا، حاضری کی توفیق عطا فرما دی. اس کی مثال حضرت جی نے دی. اگر کسی بھنگی کو بادشاہ اپنے گھر بلا لے اور وہ محل میں آ کے کہے جناب یہ فانوس ایسے کیوں لگایا، یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ چیز یہاں ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کو ادھر کروا دیں، تو بادشاہ اس کو کیا کہے گا کہ تیری اوقات کیا تھی، تجھے یہاں بلایا، تجھے تیری اوقات سے بڑھ کر درجہ ہم نے دے دیا، تو کون ہوتا ہے یہاں کے آ کے مشورے دینے والا. تو ہم وہاں جا کے کسی بھی چیز کے اوپر کرٹیسائز نہ کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. حضرت جی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا، مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ناشتہ لینے نکلا، تو کچھ چیزیں خریدیں، تو دکاندار نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھو دہی بھی لے لو. تو روانی میں کہہ گیا بھئی مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے. ایک بات کر گئی، بات ختم ہو گئی. رات کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور آقا نے فرمایا کہ تم کہتے ہو میرے مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، مدینہ سے چلے جاؤ یہاں سے. اب بڑا پریشان، بڑا تکلیف میں ہے، کیا کروں؟ بہت روئے، دعائیں مانگی، علماء سے پوچھے، کہا بھئی واضح حکم ہے. بہرحال وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبر پہ گیا اور وہاں جا کے ایصال ثواب کرتا رہا، اللہ سے دعائیں مانگتا رہا شہداء احد کے پاس جا کے، اور بڑا پریشان رہا، تڑپتا رہا. رات کو حمزہ رضی اللہ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں نبی علیہ السلام نے وضاحت سے کہا نکل جاؤ مدینہ سے، تو اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو بات کو مانو اور یہاں سے چلے جاؤ. تو بھائی بہت ادب کا مقام ہے. روضہ رسول پہ بھی ادب، اور پورے شہر میں کسی کی اوپر کوئی تنقید نہیں کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے.